میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے. آپ تشریف لائے تھے یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے. آپ جب تشریف لائے دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے باہر آیا تھا تاکہ میں تم کو بتا دوں کہ شب قدر یعنی جو قدر والی رات ہے یہ کون سی رات ہوا کرتی ہے. لیکن یہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا تعین اٹھا لیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تعین بتانے کے لیے آئے تھے، ایک روایت کے مطابق اس سال کے لیے تعین کو اٹھا لیا گیا. اب آپ اپنے دماغ پہ ہلکا سا زور دے کر کے سوچیں، شب قدر کو لوگ تلاش کرتے ہیں، شب قدر میں رات کے اندر جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں کہ یہ قدر والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ایک رات میں ہم عبادت کر لیں گے، اللہ تعالی 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائے گا. میرا آقا علیہ السلام اس رات کو بتانے کے لیے نکلے، لیکن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا. اب ہمیں حکم دیا گیا تلاش کرو، 21ویں میں تلاش کرو، 23ویں میں تلاش کرو، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29ویں میں تلاش کرو. جو شب قدر کا تعین میرا آقا علیہ السلام بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، دو لوگوں کا جھگڑا جو ہے وہ اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ وبا ہمارے اوپر آئی کہ پھر یہ شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا. اب آپ بتائیں اگر ایک دو آدمی جھگڑا کریں تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. جس گھر کے اندر روزانہ میاں بیوی لڑتے ہیں، جس گھر کے اندر روزانہ شوہر بیوی کا جھگڑا چلتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی؟ اس گھر کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں کو نازل فرمائے گا؟ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کا جب تعین اڑ جاتا ہے تو انہی جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون اور برکتیں ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے. اور میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو طلاق کی جو نوبت آتی ہے یہ صرف شوہر کے غصے کی وجہ سے نہیں آتی ہے، یا صرف بیوی کے غصے کی وجہ سے نہیں آتی ہے. اگر شوہر غصے میں ہو، بیوی اگر خاموش ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر بیوی غصے میں ہے، شوہر چپ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. کام اس وقت بگڑتا ہے جب دونوں کو ایک ساتھ میں غصہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک دھاگا ہے، ایک آدمی ادھر سے کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر سے کھینچ رہا ہے تو اس کو تو ٹوٹنا ہی ہے. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک بندہ کھینچ رہا ہے تو دوسرا والا اس کو ڈھیلا چھوڑ دے تو دھاگا ٹوٹنے سے بچ جائے گا. تو یہ کتنی دانش مندی کی بات ہے کہ جب میاں بیوی دونوں کو غصہ آ جائے، ایسے موقع پر شوہر زیادہ دانش مند ہے، زیادہ ہوشیار ہے، اس کو تھوڑی سی رسی ڈھیلی کر دینا چاہیے. اور جو بیوی کی غلطی ہے اس کو سدھارنے کے لیے کسی اور ٹائم کے لیے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غصے میں اور آپ بھی غصے میں آئے، جب دونوں طرف سے دھاگا کھینچا جائے گا تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اور نتیجہ وہی ہوگا کہ اس کے بعد میں طلاق کی نوبت آئے گی. میں کہتا ہوں اپنی زندگی آپ حضرات پیسنجر گاڑی کی طرح مت گزارو کہ ہر اسٹاپ پہ رکنا پڑے. بیوی نے چائے لا کر رکھی، ٹھنڈی ہے تو غصہ، اس کے اندر پھر شکر تھوڑی کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو غصہ، غلط جگہ پہ رکھ دی تو غصہ. یہ تو پیسنجر گاڑی کا کام ہے کہ جگہ جگہ رکتی ہے. وہ ایکسپریس کی طرح اپنی زندگی گزارو کہ جو بھی چھوٹی موٹی باتیں آئیں ان کو بھول کر کے آگے گزر جاؤ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنائے گا.